نماز تہجد ایک نوافل عبادت ہے۔ نوافل میں جو مقام اور مرتبہ نماز تہجد کو حاصل ہے وہ کسی اور کو نہیں۔ تہجد کی نماز قبولیت کی ضامن ہے۔ نماز تہجد قربت الہی کا ذریعہ ہے۔ یہ نماز خشنود رب کا باعث ہے۔ نماز تہجد سے محبت الہی کا حصول ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی توفیق چند افراد کے دامن میں ہی آتی ہے، جو اللہ کے لاڈلے ہوں، جن کا دل محبت الہی سے لبریز اور باطن تقوی طہارت کے نور سے منور ہو۔ یہی بات ہے کہ شب کی مہیب تاریکی میں جب پوری دنیا آغوش خواب میں ہو کر ہر سو سناٹا ہو، فضائیں خاموش ہوں، اور ایسے وقت میں جو نیند کی مٹھاس کو قربان کر کے اپنے آرامدہ بستر کو چھوڑ کر وضو کر کے حضور الہی میں سجدہ زیر ہو، اور رب سے سرگوشی کرنے والا رب کا لاڈلا اور پیارا نہ ہوگا تو کون ہوگا؟ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، حدیث میں ہے، تم قیام اللیل تہجد کو لازم پکڑو، اسی لیے کہ وہ تم سے پہلے نیک لوگوں کا شیوا تھا اور تمہیں تمہارے رب سے قربت کا ذریعہ بھی ہے، گناہوں سے مٹانے والا اور برائیوں سے روکنے والا ہے۔ اس حدیث میں نماز تہجد کی 4 خصوصیات کا ذکر ہے۔ اول یہ کہ وہ نیک لوگوں کا طریقہ رہا۔ دوم یہ کہ اس سے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ سوم یہ کہ اس سے انسان کے گناہ مٹتے ہیں۔ تہجد کے اہتمام سے انسان گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ اے محمد، مومن کی شرافت قیام اللیل ہے اور اس کی عزت لوگوں سے بے نیاز ہونے میں ہے، یعنی کہ نماز تہجد مومن کے لیے باعث شرافت اور کرامت کا اعزاز بھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کے اندر سے باہر کا خوبصورت دل فریب نظارہ دکھائی دے گا اور باہر سے اندر کی چیزوں کا حسن نظر آئے گا۔ ایک عربی وہاں موجود تھا، اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بالا خانے کن لوگوں کو حاصل ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کے لیے ہوگا جو اچھی گفتگو کرے، ضرورت مندوں کو کھانا کھلائے، ہمیشہ روزہ رکھے اور رات کو اس وقت نماز پڑھے جب لوگ سو رہے ہوں۔ تہجد کی نماز ادا کرنے والوں کو جنت میں خوبصورت اور شاندار بالا خانوں سے نوازا جائے گا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سی دعا زیادہ قبول ہونے والی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پچھلی راتوں کے درمیان اور فرض نمازوں کے بعد، یعنی 2 وقت دعاؤں کی قبولیت کا امکان بہت زیادہ ہے۔ اول، جب رات کا صرف تہائی حصہ باقی رہ جائے، یعنی تہجد کی نماز کے وقت، اور دوم، فرض نمازوں کے بعد جو لوگ تہجد کی نماز پڑھیں گے یقینی طور پر انہیں قبولیت کی یہ گھڑی ضرور حاصل ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات کی نماز تہجد کی فضیلت دن کی نماز نوافل پر ایسی ہے جیسی پوشیدہ طور پر صدقہ کرنے کی فضیلت
علانیہ صدقہ کرنے پر۔ یہی نماز تہجد کے لیے ہے کہ اس وقت بندے کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، وہ صرف خالص اللہ کی محبت سے سرشار ہو کر اس کی عبادت کو انجام دیتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو نماز تہجد پڑھنے اور اس کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔